آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی میں اتریں گے جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حمزہ بن عبد المطلب کی۔ اور دیکھیے، یہ کہانی ان کی پیدائش سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک لونڈی کے چند گھبرائے ہوئے الفاظ سے۔ وہ الفاظ جنہوں نے ایک طاقتور شکاری کا راستہ روکا، اور پھر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے حمزہ کے اندر، آپ سمجھ لیں، ایک آگ سی بھڑکا دی۔ وہ مکہ کے ایک نامور شکاری تھے، شکار سے ابھی ابھی لوٹے تھے، اور اچانک انہیں لگا کہ ان کے خاندانی وقار اور ان کے انصاف کے احساس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ شکار سے لوٹنے کی ساری تھکاوٹ جیسے ایک پل میں اتر گئی، اور اس کی جگہ لے لی ایک سرد غصے نے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور ان کی آنکھیں جو کبھی پرسکون تھیں اب جیسے آگ اگل رہی تھیں۔ مگر اس غصے کی تہہ تک جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس لمحے سے پہلے حمزہ تھے کون؟ ایک عقیدے کے محافظ بننے سے بہت پہلے ہی حمزہ کا نام مکہ میں ایک مثال تھا، طاقت، شرافت اور ایک ایسے کردار کی علامت جسے کوئی جھکا نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف خطابات نہیں تھے، نہیں، یہ ان کی شناخت تھی، ان کی پہچان تھی۔ ان کی طاقت اور انصاف پسندی کی شہرت مکہ کی گلی گلی میں گونجتی تھی، اور اپنے بھتیجے سے ان کا رشتہ صرف خاندانی نہیں تھا بلکہ بہت گہرا اور ذاتی تھا۔ تو چلیے واپس اسی فیصلہ کن لمحے کی طرف چلتے ہیں جب حمزہ کو اپنے بھتیجے کی توہین کی خبر ملی تو غصے کی شدت ایسی تھی کہ وہ ایک لمحہ بھی رکے نہیں، سیدھا مکہ کے دل یعنی کعبہ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے سیدھا جا کر ابو جہل کو لوگوں کے بیچ میں پایا، وہی ابو جہل جو اس ساری توہین کا بانی تھا، اور پھر بغیر کوئی وارننگ دیے اپنی کمان سیدھی اس کے سر پر دے ماری۔ کعبہ کا صحن جہاں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، وہاں حمزہ کے الفاظ گونجے۔ یہ الفاظ صرف اپنے بھتیجے کا دفاع نہیں تھے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یہ ایمان کا ایک فوری اور بے حد طاقتور اعلان تھا۔ دیکھیے، جو بات خاندانی غیرت کے دفاع سے شروع ہوئی تھی، وہ کیسے ایک گہرے روحانی سفر کا آغاز بن گئی۔ بعد میں حمزہ نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا، اور اس بار مکمل یقین اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ حمزہ کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس سے مکہ میں جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا۔ طاقت کا جو توازن تھا وہ راتوں رات بدل چکا تھا، اور اس کا اثر فوری اور بہت گہرا تھا۔ اور اس تبدیلی کا فوری اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں پر جو کھلے عام ظلم ہو رہا تھا اس میں زبردست کمی آ گئی، کیونکہ اب ان کے پاس ایک ایسا محافظ تھا جس کے سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ اور پھر انہیں وہ لقب ملا جس سے آج بھی انہیں جانا جاتا ہے، اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے نئے مقصد کی سچی عکاسی تھی، نئے عقیدے کے لیے ایک مضبوط چٹان، ایک ڈھال۔ لیکن حمزہ کی طاقت صرف دفاع کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ آنے والی ان فیصلہ کن جنگوں میں ایک ایسی قوت بنی جس نے اسلام کی بقا کی بنیاد رکھی۔ جنگ بدر میں ان کی بہادری نے جیت میں بنیادی کردار ادا کیا، لیکن احد میں معاملہ الگ تھا۔ دشمن جانتا تھا کہ حمزہ کا سامنا کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اس شیر کو گرانے کے لیے ایک بزدلانہ سازش کا سہارا لیا۔ اس کے بعد جو منظر تھا وہ انتہائی غمناک تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے جسم کی بے حرمتی دیکھی تو وہ غم سے جیسے ٹوٹ سے گئے۔ پیغمبر کے یہ الفاظ ان کے اس بے پناہ ذاتی نقصان کا احساس دلاتے ہیں، اس گہری محبت اور احترام کا ثبوت ہے جو وہ اپنے چچا کے لیے رکھتے تھے۔ تو ان کی شہادت ایک اختتام نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ اس نے سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کے طور پر ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا۔ یہ اپنے عقائد کے لیے قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ حمزہ کی کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ اپنے پیچھے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ انصاف کے لیے کھڑے ہونا کب صرف ایک اختیار نہیں رہتا بلکہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ یہ سوال ہم سب کو ہمت، غیرت اور یقین کے ان اصولوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔